ہم یہاں پر موجود ہیں زید حامد صاحب کے پاس. بڑے اہم معاملات پر وہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو کچھ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, کس کی یہ کنسپریسی ہے, کیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو ویکسین ہے کرونا کی, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. بڑی امپورٹنٹ سائنٹیفک وہ پروون بات کر رہے ہیں. زید حامد صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو RNA ویکسین ہے یہ آج تک پہلے کبھی نہیں بنائی گئی, میڈیکل اس سے واقف نہیں ہے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروون ریسرچ ہے کہ خواتین کو اس سے ان کی جو فرٹیلٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. دیکھیں, یہ اتنے ان نون تھے اس ویکسین کے ساتھ. انگلینڈ میں ابھی انہوں نے ٹرائل شروع کیے, ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, اور یہ کہہ کر کے بالکل سیف ہیں, اور ہم فرسٹ لیول آف ٹرائل اینڈ سیکنڈ ٹرائل اور تھرڈ فیز آف ٹرائل مکمل کر چکے ہیں, اور ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں. پہلے ہی ہفتے میں 6 اموات ہو گئی. اور اب برٹش ہیلتھ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو الرجک ریئیکشنز ہیں, الرجیز ہیں, ان نونز ہیں, تو پلیز وہ ویکسین نہ لگوائیں. یہ جا کے بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو 6 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر آپ کو کیوں پتہ چلی ہے؟ اس لیے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کہا نا, یہ انٹیسٹڈ ویکسینز ہیں. انسانیت نے کبھی RNA ویکسینز بنائی ہی نہیں ہے, اور ایوریج ٹائم ایک ویکسین کو بنانے کا 30 سال ہے, 30 ایئرز. اور یہ تو چند ماہ میں بنا یہ 6 مہینے میں بنائی ہے انہوں نے. یہ واحد ویکسین ہے دنیا کی جس پر انہوں نے اینیمل ٹیسٹنگ نہیں کی ہے. ہیومن ٹیسٹنگ اسٹریٹ ڈائریکٹ ہیومن ٹیسٹنگ پر آئیں گے. اور ہیومن, جب آپ اینیمل ٹیسٹنگ پہ آتے ہیں نا, تو ہزاروں جانور مارتے ہیں. ان کو ڈوزز چیک کرنے کے لیے, ریئیکشن چیک کرنے کے لیے ہزاروں جانور مرتا ہے, چاہے فیرٹس ہوں یا چوہے ہوں یا گنی پگز ہوں یا اور یہاں یہ براہ راست انسانوں پر جا رہے ہیں. ہزاروں انسان, بلکہ لاکھوں انسان تو ماریں گے یہ. اور اس کے بعد جو نہیں مرے گا اس کے سائیڈ افیکٹس جو سالوں میں آنے اس کے اوپر ہوں گے, اس کا انہیں کچھ نہیں معلوم. پوری دنیا کو یہ irreversible ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ ان تابکاری اثرات کو جو جسم میں مرتب ہوں گے RNA ویکسین کی وجہ سے جو DNA تبدیل ہوگا, اس کو ریورس کیسے کیا جائے, کیسے کیا جائے گا, ان اس کو کو کیور کیسے کیا جائے وہ گا. سائنس ہی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں دوبارہ اسی سبجیکٹ پہ. آپ نے جو بات کہی بڑی بہت بڑی بات تھی کہ دریائے سندھ سے میڈیٹرینین تک اسرائیل اس کو کرنا چاہتا ہے, سیف اپنے بارڈرز کو کرنا چاہتا ہے. تو اب اس وقت جو پاکستان میں یہ جو PDM اور یہ جو ساری موومنٹ چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں اتنی سخت ہے اس وقت کہ یہ اس ISI کو, اس فوج کو, پوری دنیا جس کو کنٹرول نہیں کر سکی, اب نواز شریف صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے ذریعے اس کو ٹیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سمی اس کا آبجیکٹو سمجھیے نا. اس انارکی کا مقصد پاکستان ٹیک اوور کرنا نہیں ہے, حکومت گرانا بھی نہیں ہے, انارکی پیدا کرنا ہے. اتنی انارکی پیدا کر دینا ہے کہ پاکستان آرمی اور ISI اور ادارے مفلوج ہو جائیں. اور وہ آبجیکٹو, ان کے جلسے جلوس اور یہ ہنگامے اور یہ سب کچھ, چاہے یہ ری الیکشن کی طرف چلے جائیں, چاہے استعفیٰ دے دیں, کیا اس وقت جو عالمی حالات ہیں اس کے اندر پاکستان ایک ہیڈ لیس اسٹیٹ کے طور پر رہ سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جہاں مضبوط ترین ڈپلومیسی اور سخت ترین فوجی پالیسی اور ڈکٹیٹرشپس آ رہی ہیں, ایکچولی یعنی پوری دنیا میں آپ کو میں بتاؤں تو ڈکٹیٹرشپس آ رہی ہیں. جس قدر سخت لاک ڈاؤن لگائے جا رہے ہیں, لنڈن کی سڑکوں پہ فوجیں نکل آئی ہیں, آسٹریلیا پورا لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, کینیڈا کے اندر زبردست, اب ہر جگہ ویکسین پاسپورٹس آ رہے ہیں کہ اگر آپ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں ڈیموکریسی ختم ہو چکی ہے, مارشل لاز آ چکے ہیں. یہ جس کو گلوبل ریسیٹ کے نام پہ جو نیا پولیٹیکل آرڈر دنیا میں بن رہا ہے, اس کی بیس انہوں نے بنائی ہے, پہلے کنٹرول کیا پاپولیشنز کو. چاہے ماسک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن صرف ایک سمبولک ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کتنا کرتا ہے, یہ دکھانے کے لیے ہے. یہ ایک فیلر ہے, ایک ٹیسٹر ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کتنا اوبیڈینٹ ہیں. اچھا, اب یہ ایک تو آپ نے بڑی یہ اس کی منظر کشی صحیح کر دی کہ یہ انارکی کی کوشش ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز پر مودی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کی بات کر رہا ہے. ہماری فوج اس کام کے لیے تیار ہے. ہمارے سیاستدان تو نہیں سن رہا ہے, نہ ہمارے لوگوں کو ہمارا میڈیا یہ بات بتا رہا ہے, لیکن بھارت اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کارروائی کرے. اگر یہ سینیریو ہو جاتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں صاف سمجھے آپ سے بہت سخت بات کروں گا اور صاف بات کروں گا. مجھے لاہور, سیالکوٹ اور مظفر آباد ہاتھ سے, گلگت بلتستان ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر یہی کرائسس رہا تو, اگر اداروں کو اسی طرح مفلوج کیا رہا انہوں نے, اسی طرح انہوں نے سڑکیں, ادارے, رستے بند کر کے رکھے. آپ کل پرسوں کی بات ہے, پاکستان آرمی پوری
ریڈ الرٹ پہ چلی گئی بیکاز آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ انڈیا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس. وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیفنسز کو, آپ کے رسپانسز کو, آپ کے ریئیکشنز کو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا وہ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ریئیکشن آپ کا رسپانس کہاں کہاں پہ. انہوں نے آنا ہے, انیویٹیبل ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. وہ ہندوتوا آئیڈیا, اس وقت جو سکھوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے, انڈیا کے اندر جو پرابلم ہے, کشمیر میں جو پرابلم ہے, اب یہ رجسٹری جو ہے اپنا سٹیزنشپ امینڈ جو انڈیا کے اندر, وہ سب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے پورا انڈیا خود اندر سے کیوس میں ہے. اور مودی کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک کامیابی چاہیے. اور اگر وہ کوئی کامیابی پاکستان کے خلاف لے لیتا ہے تو اس کے پاس اتنے ہائی پولیٹیکل مورل ہائی گراؤنڈ آ جائے گا کہ وہ اپنی قوم کے آگے جسٹیفائی کر سکے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں, دیکھو میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں, ہم گریٹر انڈیا ہندو راشٹرا بنانے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس آئیڈیالوجی کا مودی ہے, نتھو رام گوڈسے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا, اس کی راکھ کو انہوں نے ابھی تک دریا میں گنگا میں بہایا نہیں ہے. اس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ایک مرتبان میں کہ ہم دریائے سندھ میں بہائیں گے اس کو. نتھو رام گوڈسے ابھی تک مرتبان میں پڑا ہوا ہے, اس کو اپنے پوتر گنگا میں یا جمنا میں نہیں بہایا انہوں نے. دے آر ویٹنگ ٹو کم ٹو انڈس ٹو تھرو ہم ان دی انڈس ریور. گریٹر انڈیا کا ڈریم ہم لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ امن کی آشا ان کے ساتھ کریں, یہ تو بہت عرصے سے تلواریں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دے اونلی نیڈ این اپرچونٹی ٹو ڈو دیٹ. جو انہوں نے ڈاکٹرن, دیکھیں ہم دسمبر کا مہینہ بڑا تکلیف دہ ہے ہمارے لیے. یہ ہمیں اے پی ایس کی یاد بھی دلاتا ہے جب ہمارے اندر کے غداروں نے ہمارے بچے ذبح کر دیے تھے, اور ہمیں 1971 کی وال بھی یاد, جب ہمارے اندر کے غداروں کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا. اس دسمبر کی تاریخ کو یاد رکھیے گا, اس مہینے کی جو سبق ہمیں تاریخ دیتی ہے کہ جب تک اگر اندر کے غداروں کو وقت پہ نہیں مارو گے تو پھر سقوط ڈھاکہ جیسے سانحے ہوں گے. اور مودی اس وقت بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. مطلب میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے. انڈیا ابل رہا ہے, سکھوں نے اور کسانوں نے پورے انڈیا کو سیز کیا ہوا ہے. جو وزیر اعلیٰ کیجریوال ہے اس کو مودی گورنمنٹ نے اریسٹ کیا ہوا ہے. سکھ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں مدد دو, ہمیں مدد دو. اور یہاں پر ایک ہو کا عالم ہے, ایک خاموشی ہے, ایک قبرستان جیسا سناٹا ہے. یہ تاریخ لکھی جائے گی اس پر کہ پاکستان کے صفوں کے اندر کس طرح غداریاں کی گئیں, کیسے ہم نے وقت, موقع اور اپرچونٹیز کو ضائع کیا. کہتے ہیں ابھی تک تانے دیتے ہیں ایوب خان کو 62 میں جب انڈیا کو مار پڑ رہی تھی تو ایوب خان سے چائنا نے کہا کہ آپ کشمیر میں آ جائیے تو وہ سوتے رہ گئے, تو موقع, ابھی تک ایوب خان کو گالی دیتے ہیں. ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. ہم نے انڈیا کو پہلے موقع دیا, پہلے تو ہم نے, جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی اس وقت جب کشمیر ابل رہا تھا, مزاحمت پوری عروج پہ تھی. انڈیا نے غلط اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے اندر آ کے حملہ کیا, ہم نے جواب میں اس کو مار سکتے تھے ہم اتنی تسلی سے اس وقت کہ ہم نے بھی اپنے ٹارگٹس مس کیے. یعنی اس کو مارنے کے بجائے انڈین آرمی چیف ہو ساری ملٹری کمانڈ کو چھوڑ کر سائڈ پہ مارا, پھر ایمونیشن ڈمپس جو تھے پہاڑوں پہ مار دیے. ان کی سبمرین ہمارے سمندر میں آ گئی, ہم نے واپس جانے دی خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھینندن آیا, ہم نے اگلے دن واپس کر دیا. اس خیر سگالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے دیکھ لیا کہ یہ قوم, یہ حکومت لڑنے والی نہیں ہے, یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, اور 4 مہینے کے بعد اس نے آ کے کشمیر انیکس کر لیا. ایسا ہوا, یہی ہوا نا. انہوں نے پہلے آپ کو فیلر دے کے دیکھا کہ آپ کیسے رسپونڈ. تو ہم کیوں نہیں سکھوں کی مدد کرتے؟ یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ وہی مینٹیلٹی ہے نا, وہی لیڈرشپ ہے جس نے کشمیر ان کو دے دیا. وہ اتنی گریٹسٹ اپرچونٹی, سکھ بھیک مانگ رہے ہیں پاکستان سے, ہمیں تھوڑا سا کم از کم ہمیں پولیٹیکل سپورٹ کر دیں. ہمیں آپ یہ کہہ دیں ڈیلیگیشن بلا لیں اسلام آباد میں پوچھنے کے لیے کہ سکھوں کو کیا پرابلم ہے, ہم ان کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. نریندر مودی کھل کر کہتا ہے کہ میں بلوچستان الگ کر دوں گا. پاکستانی پرائم منسٹر کیوں نہیں کہہ سکتا کہ میں خالستان بنا دوں گا؟ وہ تو دہشت گرد نہیں بن جاتا یہ بات کہہ کر. ہم کیسے دہشت گرد بن جائیں گے یہ بات کہہ کر؟ اور دنیا کو کہیں کہ چونکہ تم نے کہا تھا کہ تم بلوچستان توڑ دو گے لہذا ہم خالستان توڑ دیں گے. یہ تو اکویٹی پہ بات ہو جائے گی, کوئی پروکو ہو جائے گا. یہ اس پر کون دہشت گرد بولے گا آپ کو؟ یہی وہ باتیں ہیں کہ دشمن نے ہماری کمزوری دیکھ لی ہے. وہ بہت مشہور ایک مقولہ ہے, ہم بار بار ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا, بعد میں اس کے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی. اب جنگ سے آپ نہیں بچ سکتے. جنگ داخلی بھی ہوگی, ہماری صفوں کے اندر بھی غدار ہیں, انارکی بھی ہوگی, جنگ بھی ہوگی. اے پی ایس کے بچوں کو نہیں بھولیے گا, ہمارے بچے ہمارے اسکول میں جا کے ذبح کیے گئے تھے, اور جنہوں نے ذبح کیے تھے ان کے حمایتی آج حکمران بنے ہوئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ ہو یا فرنٹیئر گورنمنٹ ہو یا بلوچستان گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, آپ کو ہر جگہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ملیں گے کہ جو ٹی ٹی پی کے اس قتل عام کو سپورٹ کرتے آئے ہیں.
کوئی MQM کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی BLA کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے, نواز شریف کا بیانیہ. اور زرداری کا بیانیہ اگر آپ قبول کرتے ہیں تو زرداری تو خود سندھو دیش بنانا چاہتا ہے, سندھی سب نیشنلسٹ ہے, یہ قومی لیڈر تو نہیں ہے, یہ وہ تو نون سب نیشنلسٹ مجھے کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے, لیکن جس انداز میں وہ سندھی کلچر ڈے مناتے ہیں اور جو میسج اس وقت چھپا ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, میں آپ کو انٹیلیجنس کی ہوتی ہے کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی نا, ان کی تو کاغذ پہ لکھی ہوئی ایویڈنس موجود ہے. میمو گیٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو حسین حقانی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو میمو گیٹ کا کیس کیا تھا, بات تو کریں نا, جو سپریم کورٹ بھی گیا تھا افتخار چودھری کے سامنے, آرمی اور ISI نے کیس فائل کیا تھا اندر, جس کے مطابق GHQ پہ حملہ کروانا تھا, آرمی کی لیڈرشپ کو قتل کروانا تھا, پاکستان کو توڑ کر سندھ کو الگ کرنا تھا. یہ میمو گیٹ تھا. وہ زرداری آج حکمران ہے پاکستان میں, سندھ چلا رہا ہے. ہم نقصان اٹھائیں گے انہی غداروں کی وجہ سے, اتنی زور سے نقصان اٹھائیں گے کہ ہماری چیخیں آسمانوں تک جائیں گی. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں ہے. کوئی مرد مجاہد, کوئی اللہ کا نیک بندہ اس قوم سے اٹھے گا؟ حل دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا منگولیا سے, اس نے پوری مسلمان سویلائزیشن کو صاف کر دیا تھا. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں لوگ, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. اور اس تباہی میں, اس راک کے اوپر سے اللہ نے ارطغرل کو اٹھایا تھا. پھر یہ ڈرامہ جو آج کل چل رہا ہے, اور وہ خلافت عثمانیہ بن گئی جا کے. مجھے بھی فطرت, جو اقبال کہتے ہیں نا, سخت ہے فطرت کی تعزیریں, اور اقبال جب کہتے ہیں کہ چنگیز اور تیمور فطرت کے نشتر ہوتے ہیں, سرجری کرنے کے لیے آتے ہیں. اس پاکستانی قوم کو اب سرجری کی ضرورت ہے, اور یہ آج کا جو چنگیز ہمارے اوپر مسلط ہوگا وہ مودی ہے. ایک جنگ, ایک بڑی جنگ اس پورے سسٹم کو ڈسرپٹ کر دے گی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ پروفیسر غنی کے پروگرام میں بھی جو بات کرتے ہیں, وہ بھی اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین نظر نہیں آئے گا, کوئی سیاستدان غائب ہو جائیں گے, ان کو نظر ہی نہیں آنے والے, ایک بڑی جنگ آنے والی ہے. ایسا ہی ہے, یہی ہے نا, ایسا ہی ہے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ پلانٹس یہی بتا رہے ہیں, وہ ایسٹرولوجیکل انفارمیشن. میں آپ کو جیو پولیٹیکل اور اسپریچول انٹیلیجنس دے رہا ہوں, وہ وہیں کنورج کر رہے ہیں. کیونکہ دوسرا جو سولوشن تھا, جو سولوشن میں کئی سالوں سے آپ کے ساتھ بھی پروگرام میں نے اس پر پہلے کیے تھے, میں نے ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی جی بالکل کی تھی بات. ہم نے کہا تھا پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں, ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر لے آئیں, ملک کی صفائی کریں, پہلے احتساب ہو پھر انتخاب ہو. وہ سب تو نہیں کیا, نہیں کیا انہوں نے, کسی نے نہیں کیا. نہ فوج نے کیا, نہ پولیٹیشین. اس کا خمیازہ سب بھگتیں گے, ہم سب بھگتیں گے, اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے. زید حامد صاحب میرے ساتھ ہیں. پاکستان اور دیگر ہمارے جو حالات ہیں دنیا کے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور بڑی سنگین اور بڑی سخت باتیں زید حامد صاحب کی آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اس وقت جو ملت اسلامیہ ہے, سعودی عرب کے پاس ہمیشہ سے ایک لیڈنگ رول رہا ہے, اب کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے, اور ہمارے تعلقات ہمارے برادر ممالک سے کیسے ہوں گے, اور وہ کیا رول مستقبل میں پلے کر سکیں گے. لیکن یہ سب تھوڑی دیر کے بعد.